السلام علیکم۔ الائٹ کالج آف ہیلتھ سائنسز خانوال میں آپ سب طلباء کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ جو آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہاسپٹل فارمیسی کے اندر آج جو ہے ہم چیپٹر نمبر 11 پیشنٹ ایجوکیشن اینڈ کاؤنسلنگ ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ لیکچر نمبر 10 جو ہے اس میں ہم چیپٹر نمبر 11 پیشنٹ ایجوکیشن اینڈ کاؤنسلنگ جو ہے اس کو ہم کور کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے پیشنٹ ایجوکیشن یا کاؤنسلنگ جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، کہ کس طرح جو ہے یہ پیشنٹ ایجوکیشن یا اس کو کاؤنسل کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے معلومات لی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، دو طرفہ معلومات جو ہوتی ہیں، یا اس کو دوائیوں کے حوالے سے مریض کو جو ہے آگاہی دینے کا جو عمل ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ آج ہم جو ہے اسپیسیفکلی جو ہے اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ It is defined as providing medication information orally or in written form to patients or their relatives about direction of use, advising on side effects, precautions, storage, diet, lifestyle modification۔ یہ جو کاؤنسلنگ ہے یا ایجوکیشن ہے پیشنٹ کی، it is defined as providing medication information orally، کہ یہ اس میں ہم میڈیکیشن دوائیوں کے حوالے سے جو ہے معلومات دیتے ہیں orally، منہ زبانی، یعنی ہم وربلی جو منہ سے اسے سمجھاتے ہیں مریض کو، اور ان ریٹن فارم یا لکھ کر جو ہے پیشنٹ کو دیتے ہیں، یا اس کے جو ساتھ رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ معلومات دوائیوں کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ ان کو دیتے ہیں۔ اباؤٹ ڈائریکشن آف یوز، کہ آپ نے جو ہے یہ دوائیاں کس طرح استعمال کرنی ہیں۔ ایڈوائزنگ آن سائڈ افیکٹ، کہ ان دوائیوں کے جو ہے وہ نقصانات ہیں اس حوالے سے جو ہے رہنمائی دیتے ہیں۔ پریکاشنز، دوائیوں کے استعمال کرنے کے حوالے سے جو احتیاط ہے وہ کیا کرنی ہے۔ اسٹوریج، یہ دوائیوں کو جو ہے اپنے کیسے رکھنا ہے، محفوظ کیسے کرنا ہے۔ ڈائٹ، اور اس دوائی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یہ جو آپ کو ڈیزیز ہے یا جس چیز کے لیے آپ دوائیاں لے رہے ہیں، اور دوائیاں لیتے ہوئے آپ نے اپنی خوراک جو ہے، کھانا پینا جو ہے اس حوالے سے معلومات دیتے ہیں۔ لائف سٹائل ماڈیفکیشن، اور اس کو جو ہے اپنی زندگی جو ہے فزیکلی وہ جیسے گزار رہے ہیں اس حوالے سے بھی معلومات دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف جو ہے اس کے اندر کیا کیا ماڈیفکیشن کرنی ہے۔ کہ آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری لائف سٹائل تو نہیں ہے، کہ سستی والا یا بالکل سست اور کاہل، یعنی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے گزارنے والا تو نہیں ہے۔ اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز ہے، ایکسرسائز آپ کرتے ہیں۔ کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز کے ساتھ اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے کہ اسے فزیکل ایکٹیویٹی ہو، اس کی واک ہو، ایکسرسائز ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ سارا کچھ جو معلومات ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی دوائیوں کے حوالے سے آپ نے کس طرح دوائیاں استعمال کرنی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس کو آپ نے محفوظ کیسے کرنا ہے، خوراک کیسے کھانی ہے، اور اس کے دوران جو ہے آپ نے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ کس طرح اختیار کرنا ہے، کون سا لائف سٹائل آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری معلومات دینے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیشنٹ ایجوکیشن اینڈ کاؤنسلنگ، یا پیشنٹ کو جو ہے شعور دینا، آگاہی دینا اس کی دوائیوں کے حوالے سے۔ It is defined as providing medication information orally or in written form to patient or their relatives about direction of use, advising on side effects, precautions, storage, diet, lifestyle modification۔ پیشنٹ ایجوکیشن کور، اب یہ جو پیشنٹ کو جو ایجوکیشن دیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں،
یا کن کن چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے جی نیم اینڈ ڈسکرپشن آف میڈیکیشن, کہ ہم میڈیکیشن کا جو نیم ہے اس کو یا پیشنٹ کا جو نام ہے ہم وہ جو ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں, نام وغیرہ پوچھتے ہیں, اور میڈیکیشن کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے یا دوائیاں جو ہیں اس کے حوالے سے جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح استعمال کرنی ہے یا کون کون سی دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور کس کس کے لیے جو ہے یہ یوز ہوتی ہیں, اور آپ نے اس کو کیسے کیسے استعمال کرنا ہے, اسٹور کرنا ہے یا محفوظ رکھنا ہے, اور احتیاطی تدابیر اس حوالے سے کیا ہے, روٹ آف ایڈمنسٹریشن, ڈوزیج اینڈ ڈوزیج فارم. پھر اس کو روٹ آف یہ دوائی آپ نے کیسے کھانی ہے, ٹھیک ہے, اس کی کتنی یہ کوانٹٹی میں کتنی اس کی ڈوز ہو, ایک ٹائم میں لینی ہے تو آپ نے کتنی دوائی لینی ہے, اور یہ دوائی جو ہے ڈوزیج فارم کہ یہ کس شکل کے اندر ہے, یہ ٹیبلٹ ہے, یہ کیپسول ہے, یہ انجیکشن ہے, یہ پاؤڈر فارم کے اندر ہے, تو یہ کس فارم کے اندر ہے, یہ معلومات اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. سائیڈ ایفیکٹس کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں دوائی کے, انٹریکشنز کے دوائی جو ہے یہ میڈیکیشن جو ہے یا ڈرگ جو ہے یہ کس کس کے ساتھ جو ہے انٹریکشن اس کا تعلق ہو سکتا ہے, تعلق بنا سکتی ہے, یا کیمیکل ریئیکشن ہو سکتا ہے کسی اور دوائی کے ساتھ یا فوڈ کے ساتھ, اس کا کیا انٹریکشن ہو سکتا ہے. کونٹرا انڈیکیشن تو اس کے جو ہے نقصانات کون سے ظاہر ہوں گے, الرجک ریئیکشن کون سے ہو سکتے ہیں, یا کسی دوسری دوائی کے ساتھ اگر کھائیں گے تو کیا نقصان ہوں گے. اسٹوریج, آپ نے جو ہے اس دوائی کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. مسڈ ڈوز انفارمیشن, مسڈ ڈوز انفارمیشن میں کہ اگر آپ کی جو ہے کوئی ڈوز مس ہو گئی ہے, کوئی میڈیکیشن اگر آپ لے رہے ہیں تو دوران تو اس ڈیوریشن کے اندر میڈیکیشن کھاتے وقت جو ہے اس ٹریٹمنٹ کے ٹائم کے اندر اگر کوئی ڈوز کسی وقت آپ دوائی لینا بھول گئے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا. تو یہ ساری کی ساری جو معلومات ہیں یا چیزیں ہیں یہ آپ نے پیشنٹ ایجوکیشن کے اندر آتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس کا نام پوچھنا ہے پیشنٹ کا, اور اس کو میڈیکیشن کی ڈسکرپشن کیا ہے, کون کون سی دوائیاں اس کے اندر شامل ہیں اور کس کس لیے یوز ہوتی ہیں, ان دوائیوں کا روٹ آف ایڈمنسٹریشن جو ہے پیشنٹ کو سمجھانا ہے کہ کیسے میڈیسن, کس طریقے سے یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے, ڈوزیج کیا ہے اس کی اور ڈوزیج فارم کیا ہے, ڈیوریشن آف ڈرگ تھراپی کہ آپ نے کتنے ٹائم تک یہ ڈرگ لینی ہے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, انٹریکشن کیا ہے, کونٹرا انڈیکیشن, اسٹوریج کیا ہے, یہ مس ڈوز انفارمیشن, یہ ساری کی ساری معلومات جو ہیں یہ اگر پیشنٹ کو دے دی جائے تو پیشنٹ کا جو کمپلائنس ہے ڈیزیز کے حوالے سے یا میڈیکیشن کے حوالے سے وہ 100% ہوتا ہے. اب جب یہ پیشنٹ ایجوکیشن جو ہے ہم پیشنٹ کو نہ دیں, ٹھیک ہے, اباؤٹ میڈیکیشن, تو آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ کا جو کمپلائنس ہے وہ 50% آ جاتا ہے. کہ ہم نے پیشنٹ کو اگر آیا ہے, اب پیشنٹ کو بتانا ہے جی آپ کی اگر میڈیسن لیجیے, آپ کی فار ایگزامپل آپ کی جو ہے یہ ہیپاٹائٹس کی میڈیکیشن ہے, تو ہیپاٹائٹس کی جو میڈیکیشن ہے تو یہ آپ نے جو ہے یہ آپ نے کھانے کے بعد لینی ہے, تو وہ زیادہ اثر کرتا ہے, اس کا افیکٹ اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ نے اگر کھانے کے بعد لیں گے, زیادہ بعد میں لیں گے تو آپ کو اس کا افیکٹ اچھا نہیں آئے گا. تو یہ اگر پیشنٹ کو نہیں پتہ تو پیشنٹ کسی بھی ٹائم لے لے گا, تو یہ پیشنٹ کو کاؤنسل کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح لینی ہے دوائی. پھر پیشنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس دوران اگر آپ کو بخار ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ سمپل جو ہے آپ میڈیکیشن لے سکتے ہیں, پیناڈول یا پیراسیٹامول. یہ جو ہلکے ہلکے اس طرح کے سائڈ افیکٹ ہیں یہ منیمل سائڈ افیکٹ جو ہے اس سے شو ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیمپریچر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جس طرح ہیپاٹائٹس بی کی میڈیکیشن ہے تو آپ نے ان کو بتائیں گے کہ جی یہ آپ نے جو ہے کھانے سے پہلے لینی ہے, اس کی ایفیکیسی بہت اچھی ہوتی ہے کھانے سے پہلے لینے سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پیشنٹ کے لیے بیسک جو ہے ایجوکیشن, یا جتنا ڈاکٹر کو ڈیزیز کو جو ہے وہ ڈائگنوز کر کے اس کو میڈیکیشن دیتا ہے, اتنا ضروری پیشنٹ کی ایجوکیشن ہوتی ہے. اگر ہم پیشنٹ کو نہیں بتائیں گے تو پیشنٹ اپنی مرضی سے لے گا تو اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. تو دوسرا جو ہے وہ ڈرگ ریزسٹنٹ کریٹ ہو جائے گا کہ ایک ہی دوائی کو مسلسل استعمال کرنے سے تو دوائی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی.
تو یہ چیزیں جو ہے یہ پیشنٹ کو ضرورت یہ ایجوکیشن اس کو جو ہے یہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ مسٹ ایجوکیشن ہے. اسی طرح ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہے اس میں بھی پیشنٹ کو جو ہے 50% اس کی میڈیکیشن ہوتی ہے, 50% ہی اس کی ایجوکیشن اس سے ریلیٹ کرتی ہوتی ہے. تو اس کو لائف اسٹائل کا بتانا, اس کے ڈائٹ کے حوالے سے مکمل ایجوکیٹ کرنا, کاؤنسل کرنا. اس کے بعد اس کو جو اگر کوئی پیشنٹ انسولین ہے یوز کر رہا ہے تو انسولین لگانے کی جو ٹیکنیکس ہے وہ مکمل ٹیکنیکس اس کو پتہ ہو کہ کیسے آپ نے لگانی ہے, کس طرح یوز کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی اگر ایجوکیشن کے اندر شامل ہوں گی تو پیشنٹ جو ہے وہ اس کا کمپلائنس جو ہے وہ چاہے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ہے, کسی اور ڈیزیز کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ہے تو اس کی شوگر کنٹرول ہوگی. ہیپاٹائٹس میں ہے تو اس کا ہیپاٹائٹس اچھے طریقے سے ٹریٹ ہو جائے گا. سو دا پیشنٹ ایجوکیشن اینڈ کاؤنسلنگ از دا امپورٹنٹ پارٹ آف پیشنٹ ٹریٹمنٹ. نیکسٹ ہے جی آبجیکٹیو آف پیشنٹ کاؤنسلنگ, یعنی جو ہمارا مقصد جو ہے وہ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کا کیا ہے, یہ پیشنٹ کو جو ہے گائیڈ کرنے کا, کاؤنسل کرنے کا, اس کو جو ہے آگاہی دینے کا, اس کا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے. ہماری جو ایجوکیشن ہے یہ بیسیکلی آبجیکٹیو اورینٹیڈ ہونی چاہیے, آبجیکٹیو بیس ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد ہونا چاہیے. اب اس میں کیا ہے جی, سب سے پہلے جی پیشنٹ کمپلائنس, کہ پیشنٹ جو ہے ڈیزیز کے ساتھ اس کو ایجوکیشن دوائیاں جو ہے یوز کرنا, ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا کمپلائنس ہے کہ اس نے جو دوائیاں استعمال کی ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ 100% ہمیں ملے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے. اب ڈائبٹیز کا پیشنٹ وہ والا ہمارے پاس پیشنٹ ہے جو کہ انسولین تھراپی پہ ہے یا انسولین یوز کر رہا ہے. اب اس کو ہم نے بتانا ہے کہ آپ نے انسولین اگر یوز کرنی ہے تو وائل میں آپ یوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے وائل کو جو ہے جو فریج سے نکال کر آپ 1 منٹ کے لیے آپ اس کو باہر رکھیں تاکہ اس کا ٹمپریچر تھوڑا سا نارمل ہو جائے, نارمل انوائرمنٹ میں تک ہو جائے. پھر آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کر رب کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو گھمانا ہے ہاتھ میں پکڑ کر آرام سے, ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ رینڈملی نہیں, اس کو جو ہے جس طرح ہم سیرپ کو جو ہے وہ ہلاتے ہیں اس کو ویسے نہیں ہلانا, اس کو ہلکا ہلکا سا گھمانا ہے آرام سے, ٹھیک ہے. اگر ہم تیزی سے اس کو ہلائیں گے یا سیرپ کو جس طرح مکس کرتے ہیں ہلانے سے پہلے شیک کرتے ہیں, اگر اس کو ہم شیک کریں گے تو انسولین خراب ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر کرسٹل ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اب یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, اور جب وہ اس طرح ہلاتے ہیں اس کو شیک کرتے ہیں اور مکس شیک ویل بیفور یوز والا جو سینٹینس یوز کرتے ہیں تو اس سے انسولین خراب ہو جاتی ہے, اس کی ایفیکیسی نہیں آتی ٹھیک سے, تو اس سے اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس کو پیشنٹ کو بتانے والی ہوتی ہے. پھر اس کو بتانا ہوتا ہے جی آپ نے اپنی ڈائٹ کیسے لینی ہے, آپ نے کم کھانا ہے, وقفے سے کھانا ہے, آپ نے جو ہے تلی ہوئی چکنائی والی چیزیں کم کرنی ہے, آپ نے اپنی اس میں اندر سیلڈ ہے یا جو فائبر ہے وہ انٹیک کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پیشنٹ کا ڈائبٹیز کے حوالے سے کمپلائنس جو ہے اس کو بڑھائیں, اس سے اس کا کمپلائنس آ جائے گا, اس کی شوگر کنٹرول رہے گی. نمبر 2 ہے جی ریڈیوس ADR اور انٹریکشن. جب ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ نے میڈیکیشن جو ہے کیسے لینی ہے, ساری اس کو ایجوکیشن دیں گے تو اس سے جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے ADR ہیں, جو ڈرگ کے جو ہے نقصانات ہیں وہ کم ہوں گے. وہ کیسے کم ہوں گے؟ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ TB کی میڈیسن لے رہا ہے. اب TB کی جو میڈیکیشن ہے وہ TB کی میڈیکیشن کا بڑے سٹرونگ جو ہیں وہ ADRs آتے ہیں ہیپاٹائٹس کی ڈرگ کے ساتھ. اگر وہ ہیپاٹائٹس, اب خدا نہ خواستہ ایک پیشنٹ کو TB ہے انفارچونیٹلی, اب جو ہے اسی کے ساتھ پیرالل میں اس کو ہیپاٹائٹس بھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اب وہ فزیشین کو نہیں بتاتا جی میں TB کی میڈیکیشن آلریڈی آئی ایم ٹیکنگ دا ٹریٹمنٹ آف TB, کہ میں TB کی جو ہے میڈیکیشن لے رہا ہوں, وہ ہیپاٹائٹس کے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے چلا جاتا ہے, وہ فزیشین اس کو ہیپاٹائٹس کی میڈیکیشن لکھ دیتا ہے. تو وہ جو ہے جب وہ دونوں میڈیکیشن استعمال کرے گا تو اس کے ایڈورس ریئیکشن شو ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا, اس کو کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا اس کو جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو اس میں سویت قسم کے جو ہیں وہ ADR ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے جو ہے جب ہم اسے بتائیں گے, اس پیشنٹ سے جب ہم کاؤنسل ہوں گے, اسے اچھے طریقے سے ہمارا انٹریکشن ہوگا, اس سے پوچھیں گے, اس کو سمجھائیں گے
کہ آپ اور تو کوئی میڈیکیشن نہیں لے رہے ہیں تو کون سی لے رہے ہیں. جب ہم اس سے یہ پیشنٹ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوگا, ہم اس سے پوچھیں گے تو پھر ہم جو ہے خود بخود جو ہے اس کو یہ روک دیں گے, نہیں جی آپ نے ٹی بی کے ساتھ یہ میڈیسن نہیں لینی, آپ پہلے ٹی بی کا کورس پورا کر لیں, اس کے بعد ہیپاٹائٹس کا جو ہے کورس شروع کیجیے گا, ادروائز جو ہے دیٹ ول بی ویری ڈینجرس فار یو. تو یہ اس طرح جو ہے ہم جب ایجوکیشن کریں گے تو اس کے ADR ریڈیوس ہو جائیں گے. اب اس کی سٹیجز کون کون سی ہیں, یعنی اس کے سٹیپ کون کون سے ہیں اس کے پیشنٹ ایجوکیشن کی, کہ اس میں کون کون سے سٹیپ پہ جو ہے ہم اس کی ایجوکیشن کرتے ہیں, اس میں کیا کیا سٹیپ آ جاتے ہیں. اس میں نمبر 1 ہے سب سے پہلے انٹروڈکشن, تعارف. اب اس میں جو ہے انٹروڈکشن میں پیشنٹ کا انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے, اور جو ہے آپ جو کاؤنسل کر رہے ہیں کمیونٹی فارماسسٹ ہے اس کا انٹروڈکشن بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو آپ اس سے پوچھیں گے کہ ریویو دا پیشنٹ, آپ پیشنٹ کا پورے کا پورا ریکارڈ ریویو کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے کون سی میڈیسن لے رہا ہے, پرسکرپشن اس کے پہلے کون کون سی ہے, کون کون سی ڈرگ اس نے یوز کیا, اس کی پوری جو ڈرگ پروفائل ہے, میڈیکیشن پروفائل ہے, اس کو چیک کریں گے. انٹروڈیوس یور سیلف, اس کے بعد جو ہے آپ اپنے آپ کو اس سے متعارف کروائیں گے. پھر ایکسپلین دا پرپز آف کاؤنسلنگ, کہ آپ اس کو جو کاؤنسل کرنے لگے ہیں, اس کو ایجوکیشن دینے لگے ہیں یا سمجھانے لگے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پیشنٹ کو کتنا فائدہ ہوگا تو آپ وہ اس کو بتائیں گے. آپ اس کو جب فار ایگزامپل انسولین ہے اس کو لگانے کی ٹیکنیک جو ہے اچھے طریقے سے بتائیں گے تو پیشنٹ کو جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے فائدہ ہوگا. اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ انسولین, میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ انسولین بازوؤں پہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا جو سب سے اچھا جو ہے جہاں پہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 95% آتا ہے, انسولین کی ایفیکیسی جو ہے وہ ایبڈومن ہے, فرنٹ ایبڈومن. تو وہاں پر جب آپ پیشنٹ کو یہ بتائیں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے پرپز, مقصد, تو وہ یہ بھی جو ہے پیشنٹ کے جو ہے کمپلائنس اس میں 100% آئے گا اور پیشنٹ کے بینیفٹ میں ہوگا. اور یہ بھی ایک انٹروڈکشن کے اندر ہی یہ پوائنٹ آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. ADR انفارمیشن, کہ آپ کوئی چیز یا ڈرگ جو ہے آپ یوز کر رہے ہیں اس سے آپ کو جو ہے پاسبل جو ہے ممکنہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. اسیس دا پرابلمز آف دا پیشنٹ, پھر آپ پیشنٹ کی پرابلم کو بھی جانتے ہیں کہ پیشنٹ ہے یہ دوائیاں استعمال جو ہے یہ کیسے سمجھ سکتا ہے, یہ دوائیاں جو ہے یہ خرید سکتے ہیں, یہ مہنگی دوائیاں ہیں تو میں اس کو کیسے سوشو فارماسیوٹیکل سوشو اکنامک پرنسپل جو ہے اپلائی کروں, جس میں جو ہے آپ وہی ڈرگ جو ہے فار ایگزامپل ایک میڈیکیشن ہے وہ ایک جو ہے وہ مہنگی ہے اور ایک اس پہ وہی میڈیکیشن جو ہے اگر کوئی لوکل کمپنی جو ہے اچھی کمپنی یوز ہے وہ سستی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اس طرح افورڈ کروا سکتے ہیں. تو اگر پیشنٹ کو ڈرگ لینے میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, ایشو ہے, تو آپ وہ اس سے پرابلم مسئلہ پوچھیں گے, اس مسئلے کو جو ہے آپ سالو کریں گے. تو یہ چیز بھی جو ہے خاص طور پر پیشنٹ کے بہاف پر, پیشنٹ کے اینڈ پہ جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو جو ہے ریزالو کرنا یہ بھی اس سٹیج کے اندر یعنی انٹروڈکشن کی سٹیج میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم انٹروڈکشن کے اندر ڈسکس کرتے ہیں, جس میں پیشنٹ کی ڈرگ پروفائل ریویو آ جاتا ہے, اس کا انٹروڈکشن, اپنا انٹروڈکشن اور پیشنٹ کا انٹروڈکشن, اس کو جو ہے پرپز ایکسپلین آ جاتا ہے, مقصد آ جاتا ہے, ایکسپلین کریں گے پرپز کہ یہ جو ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں یہ کس پرپز کے لیے ہے, ڈرگ کے یا میڈیکیشن کے جو پاسبل ADRs ہیں اور پیشنٹ کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی جو ہے یہ انٹروڈکشن کے اندر آ جائیں گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم انٹروڈکشن میں ڈسکس کریں گے. پروسیس اینڈ ایشوز, اب جب ہم پیشنٹ کی یہ انٹروڈکشن کا سٹیپ ہم نے جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں, انٹروڈکشن ہو گیا ہے, تو نیکسٹ سٹیپ ہو جائے پروسیس, کہ ہم نے جو پرسکرپشن ہے وہ میڈیکیشن ہے اس کو ہم پروسیس کیسے کریں گے اور اس کے اندر ایشو کیا آ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے جی برانڈ اینڈ جنیرک نیم, میڈیسنز برانڈ اینڈ جنیرک نیم, کہ ہم میڈیسن جو ہے اس کا برانڈ نیم یا جنیرک نیم جو ہے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کو اچھے طریقے سے جانچیں گے, آپس میں میچ کریں گے, اور پھر میڈیسن جو ہے ہاؤ ٹو ٹیک میڈیسن, کہ دوائیاں کیسے لینی ہے. ٹھیک ہے,
یہ بھی کیا کہتے ہیں ہم اس جو ہے اسٹیج پہ جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، پیشنٹ کو بتائیں گے، اور اس کا برانڈ نیم یا میڈیکیشن کا جو جنیرک نیم ہے دونوں جو ہیں وہ ہم بتائیں گے. کنٹینیو یہ پیشنٹ یہ جو کیا کہتے ہیں کنٹینیو ٹائم، یہ یعنی کتنے عرصے تک جو ہے آپ نے میڈیکیشن دینی ہے، یہ پاسبل سائیڈ افیکٹس، اس کے جو ہے ممکنہ جو نقصانات ہیں دوائیوں کے وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے سٹیپ پہ ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا. دوسرے سٹیپ میں ہے جی ہم نے میڈیکیشن کے برانڈ نیم، اس کا جنیرک نیم کیا ہے میڈیکیشن کا وہ بتائیں گے، دوائیاں کیسے لینی ہے وہ بھی بتائیں گے، کنٹینیو ٹائم کتنی ٹائم تک یا کتنی دیر تک پیشنٹ نے دوائیاں جو ہے وہ استعمال کرنی ہے وہ بھی بتائیں گے، اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں دوائیوں کے وہ بتائیں گے، اسٹوریج انفارمیشن کہ آپ نے دوائیاں اسٹور کیسے کرنی ہے، دوائیوں کی ایکسپائری جو ہے وہ کیا ہے، کب دوائیاں جو ہے ان کا افیکٹ ختم ہو جائے گا، مسنگ ڈوز انفارمیشن، اور اگر جو ہے دوائیاں استعمال کرنے کے دوران ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ کورس یا ڈیورنگ دا کورس آف ٹریٹمنٹ جو ہے اگر کوئی کسی وقت جو ہے پیشنٹ دوائی لینا بھول گیا ہے تو اس دوران کیا کرنا چاہیے، کاسٹ آف میڈیسن، اور میڈیسن کی جو کاسٹ ہے اس کی جو قیمت ہے پرائس ہے ہم وہ بھی جو ہے پیشنٹ کو بتائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈ اس کے اندر اسٹیپ کے اندر آ جاتی ہیں کہ پیشنٹ کو جو ہے برانڈ نیم ہو گیا یا جنیرک نیم، کیسے پیشنٹ نے جو ہے وہ دوائیاں لینی ہے، کتنے ٹائم تک لینی ہے، اس دوائیوں کا جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے، اس کو کیسے اس نے اسٹور کرنا ہے، دوائیوں کی ایکسپائری کیا ہے میڈیکیشن کی، اگر وہ پیشنٹ ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میڈیکیشن اس کی کوئی ڈوز مس ہو گئی ہے، کسی وقت وہ دوائی لینا بھول گیا تو اس صورتحال میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اور دوائیوں کی جو قیمت ہے وہ قیمت بھی جو ہے پیشنٹ کو بتائیں گے. اس کے اندر نمبر 3 اسٹیپ جو ہے مینر آف کاؤنسلنگ، یعنی کاؤنسل کس طریقے سے اس میں کرنا ہے ہم نے پیشنٹ کہ پیشنٹ جو ہے وہ بور بھی نہ ہو، پیشنٹ کو برا بھی محسوس نہ ہو، اور پیشنٹ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ بھی جائے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ آیا ہے آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ انگلش میں جو ہے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں. اب پیشنٹ جو ہے اس کی نیٹو لینگویج جو ہے وہ اس کی مدر ٹنگ جو ہے یا اس کی جو زبان ہے اسے پنجابی ٹھیک سے سمجھ آتی ہے، اسے اردو بھی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو انگلش میں بتا رہے ہیں تو پیشنٹ کے تو اوپر سے گزر جائے گی، پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے کیا کہا ہے، تو پیشنٹ سنے گا بھی اچھے طریقے سے نہیں ہے، وہ بادر ہی نہیں کرے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے، اس کو اردو سمجھ آتی ہے اچھے طریقے سے تو آپ اردو میں سمجھائیں، اس کو انگلش سمجھ آتی ہے اچھے طریقے سے تو اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ اس کو پھر انگلش میں بتائیں. ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے پیشنٹ کو جو ہے اس کی نیٹو لینگویج کوئی اور ہے، پنجابی ہے، تو آپ اس کو پنجابی میں اس کی نیٹو لینگویج جو ہے آپ یوز کریں اور اسی میں اس کو جو ہے ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر انگلش آتی ہے، آپ کو نہیں آتی ہے، پیشنٹ کو آتی ہے تو آپ جو ہے انگلش میں ٹرائی کریں. نہیں، آپ کو جو آپ کے لیے جو فیزیبل ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرے لیے کیا مناسب، میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. تو وہ اردو میں ہے، پیشنٹ کو دیکھیں اردو آتی ہے اچھے طریقے سے، اگر اس کو اردو نہیں آتی اس کو پنجابی آتی ہے تو آپ کو بھی پنجابی آتی ہے تو پھر کوشش کریں جو دونوں کو جو لینگویج آتی ہے آپ اسی میں اس کو کمیونیکیٹ کریں. اگر آپ کو پنجابی نہیں آتی، آپ کو اردو آتی ہے، پیشنٹ کو پنجابی آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اردو کو جو ہے اس کو پیشنٹ کو بتائیں، اردو میں بتا دیں اس کو. ٹھیک ہے، تو ایسی لینگویج یوز کریں کہ کوئی ایسا بیریئر درمیان میں نہ آئے جس سے پیشنٹ کو جو ہے کاؤنسل کرنے میں مسئلہ ہو. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے یوز آف لینگویج، کہ آپ نے لینگویج کون سی یوز کرنی. ٹھیک ہے، پیشنٹ کے مطابق پیشنٹ کو جانچیں، اسے دیکھیں کہ اس کے مطابق جو ہے پیشنٹ کو آپ کو جو کاؤنسل کرنا ہے، جتنا آپ نے کاؤنسل کرنا ہے اتنی لینگویج اس کی نیٹو لینگویج جہاں پر آپ موجود ہیں اتنی زبان آپ کو کوشش کریں سیکھنے آنی چاہیے تاکہ پیشنٹ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پیشنٹ کی ویلفیئر پرسپیکٹو میں جو ہے وہ بینیفیشل ہو. یوز سمپل ورڈ، آپ کوشش کریں کہ جب اس کو سمجھا رہے ہیں پیشنٹ کو کاؤنسل کریں تو سمپل ورڈ یوز کریں. ٹھیک ہے، تو آپ پیشنٹ کو بتاتے ہو کوئی ٹرمینالوجیز یوز نہ کریں.
کہ آپ کو جی ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے، اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، اگر آپ بھوکا رہیں گے زیادہ دیر تک آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے. اب اسے کیا پتا جی ہائپوگلائسیمیا کیا ہوتا ہے، وہ لے مین ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ ہائپو اور ہائپر گلائسیمیا کیا چیز ہوتی ہے. آپ اسے سمپل ورڈ میں بتائیں گے کہ اگر آپ اپنا کھانا جو ہے اس میں زیادہ گیپ کریں گے تو اس میں جو ہے اگر آپ ایکسرسائز کریں گے اس کے درمیان میں آپ کچھ نہیں لیں گے، آپ کا کھانے کا گیپ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو شوگر جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے بے ہوش ہو سکتے ہیں یا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. تو وہاں پر آپ اس کو سمپل ورڈ میں جتنا پاسبل ہو سکے آپ اس کو سمپل ورڈز کے اندر، سمپل سادہ الفاظ کے اندر آپ بتائیں گے. اوپن اینڈڈ کویشچن، تو آپ پیشنٹ کو جو ہے کوئی بھی اس کی پرسنل جو ہے ذاتیات والے کویشچن اپنے اور پیشنٹ کے جو ہے وہ نہیں پوچھیں گے. آپ پیشنٹ کو اوپن اینڈڈ کویشچن بتائیں گے کہ یہ دوائی کھانے سے یہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ نہیں بتائیں گے کہ نہیں جی آپ یہ دوائی کھائیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ ہو جائے گا، اور نہ ہی آپ کسی چیز کے اوپر انسسٹ کریں گے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو بخار بھی ہوگا، آپ کو یہ بھی ہوگا، آپ کو جو ہے بہت زیادہ مسئلے ہوں. نہیں، آپ نے اوپن اینڈڈ رہنا ہے. آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ جی آپ اس سے کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، اگر ہو جائے خدا نہ خاصہ، ویسے تو نہیں ہوگا، اگر ہو جائے تو آپ نے جو ہے تو یہ جو ہے پریکاشن جو ہے وہ یوز کرنی ہے. کہتے ہیں جی کنکلوژن. اب آپ نے یہ جو اس کو کاؤنسل کر رہے ہیں اس کو جو اختتام آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ پیشنٹ ایجوکیشن یا کاؤنسلنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کاؤنسلنگ میں آپ نے جو کہاں پر آ کے جو ہے وہ اینڈ کرنا ہے، اس کو کیسے اینڈ کرنا ہے. تو جب آپ نے کاؤنسل پیشنٹ آیا، آپ نے انٹروڈکشن بھی کر لیا، اس کی پرسکرپشن کو پروسیس بھی کر لیا، اس کو ساری ایجوکیشن جو ہے اس کو بتا دی، اس کو دے دی، مینر آف کاؤنسلنگ بھی آپ نے اس اسٹیپ سے آگے. تو جب آپ اس کو کنکلوڈ کرنے لگیں گے، ختم کرنے لگیں گے، تو اس وقت جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے. تو کنکلوژن میں کیا ہوتا ہے، ویریفائی پیشنٹ ڈیٹا. آپ پیشنٹ کا جو ہے مکمل ڈیٹا، جو میڈیکیشن اس کو دے رہے ہیں اس کو جو ہے تصدیق کریں گے کہ جو پیشنٹ کو دوائیاں چاہیے یا اس کی پرسکرپشن پہ لکھی ہوئی ہیں وہی دوائیاں میں اس کو دے رہا ہوں. اس کا نام چیک کریں گے، اس کی ڈیٹ آف برتھ اور باقی جو ڈیٹا ہے پیشنٹ کا وہ ویریفائی کریں گے. پیشنٹ فیڈ بیک، پھر پیشنٹ سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اس کا فیڈ بیک لیں گے، اس کا جو ہے رسپانس آپ دیکھیں گے. اس سے آپ پھر چاہیں تو اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کو جو میں نے بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے، آپ نے کیسے میڈیکیشن یوز کرنی ہے، آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں. ٹھیک ہے، پیشنٹ کا فیڈ بیک لیں گے ہم. پیشنٹ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بتاتے جائیں سب کچھ، اس کو جو ہے بتا دیا، بتانے کے بعد جو ہے اس سے پوچھیں نہیں پیشنٹ کو کیا اس کو پرابلم ہے، کچھ کویشچن تو نہیں ہے، کچھ پوچھنی تو نہیں ہے. تو پیشنٹ کا اس حوالے سے کیا فیڈ بیک آ رہا ہے. تو جب فیڈ بیک آئے گا تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کتنا پیشنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے اس کو کاؤنسل کر دیا ہے، ایجوکیشن کر دی ہے، یا کتنا پیشنٹ کو سمجھ آ چکی ہے. پیشنٹ کا فیڈ بیک لیں گے. پیشنٹ کویشچن ایف اینی، یعنی کہ اگر پیشنٹ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ بھی ہم جو ہے اس سے جو ہے وہ پوچھ لیں گے، اس کا آنسر کر دیں گے. تو کنکلوژن ہم نے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ پیشنٹ کا ڈیٹا ویریفائی کریں گے سارا، اس کا فیڈ بیک لیں گے، دوائیاں اس کو جو ایجوکیشن کیا ہے یا اس کو جو میڈیکیشن ڈسپینس کی ہے اس کا فیڈ بیک اس سے لے لیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے پیشنٹ کا اگر کوئی کویشچن ہو وہ کویشچن بھی جو ہے اس کا آنسر بھی ہم پیشنٹ کو دے دیں گے. بیریئر ان کاؤنسلنگ. اب یہ کاؤنسلنگ کرتے ہوئے جو ہے کیا کیا بیریئر آ سکتے ہیں، کہ کیا کیا مشکل، اس سے کیا کیا جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے پیشنٹ کو ایجوکیشن کرتے ہوئے. تو بیریئر جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے. دیر آر 3 types of بیریئر ڈیورنگ دا کاؤنسلنگ آف دا پیشنٹ. ٹھیک ہے، 3 ٹائپ کے بیریئر. سب سے پہلا جو ہے وہ پیشنٹ بیس بیریئر ہے، ٹھیک ہے، وہ پیشنٹ کی طرف سے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. اب پیشنٹ بیس میں کیا ہوتا ہے، پیشنٹ بیس بیریئر، پیشنٹ may not like to listen. پیشنٹ جلدی میں ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ سننا نہیں چاہتا، تو یہ بھی مشکل ہوتی ہے. اب یہ آپ کی سکلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو کیسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب پیشنٹ موسٹلی جو ہے پیشنٹ رش ہوتا ہے یا پیشنٹ جلدی میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں آ کر یا کلینکس پہ جا کر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں. اگر فیمیل پیشنٹ ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے آپ نے اس کو.
کہ وہ ہجوم کے اندر بعض لوگوں کو پیشنٹ کو پرابلم ہوتی ہے، وہ اچھے طریقے سے جو ہے نہ تو وہ سمجھ سکتے ہیں بات کو، نہ آپ سے کوئی کویشچن کر سکتے ہیں. تو یہ پیشنٹ بیس بیریئر ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو جانچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیسے پیشنٹ جو ہے وہ میری طرف اٹریکٹ ہوگا، میری بات سنے گا، اور میں کیسے پیشنٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. پیشنٹ کی پرابلم کو جج کریں، پھر آپ مناسب طور پر دیکھ کر پیشنٹ جو ہے اگر جلدی میں ہے تو آپ اس کو جو بنیادی اہم چیزیں، ٹھیک ہے، تو وہ بیسک پوائنٹ جو ہے پیشنٹ کو ضرور ڈلیور کر دیں کہ پیشنٹ جو ہے اگر جلدی میں ہے میں کیسے اس کے اپنے ساتھ اٹریکٹ کر سکتا ہوں. اگر پیشنٹ کو یہاں پر فیزیبل نہیں ہے تو اس کو جو ہے پرائیویسی میں جو ہے سائڈ پر جو ہے میں پیشنٹ کو کمیونیکیٹ کر دوں. پیشنٹ کا کوئی کویشچن ہے پیشنٹ وہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہے جی پیشنٹ بیسڈ بیریئر. نمبر 2 ہے جی سسٹم بیسڈ بیریئر. سسٹم بیسڈ بیریئر میں کیا ہوتا ہے جی دیئر میں ناٹ بی انف اسپیس فار کاؤنسلنگ. اب آپ نے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں پر آپ پیشنٹ کو ایجوکیشن کر سکیں یا کاؤنسلنگ کر سکیں، ٹھیک ہے. تو وہ سسٹم بیسڈ بیریئر ہے کہ پیشنٹ اب فارمیسی پہ آ گیا ہے تو وہاں پر رش ہے، سارے پیشنٹ کھڑے ہوئے ہیں کاؤنٹر کے اوپر، تو وہاں پر کاؤنٹر پہ آپ کیسے ان کی ایجوکیشن کریں گے؟ درمیان میں آپ بار بار انٹرپشن ہو رہی ہے، انٹرپٹ ہو رہے ہیں کہ کوئی پیشنٹ درمیان میں بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ کوئی اور معلومات یا انفارمیشن جو ہے آپ ان کو دینے لگ جاتے ہیں، تو وہ ایک پیشنٹ کو آپ ٹھیک سے کاؤنسل نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے جو ہے دیر از اے نیڈ آف اسپیس فار دا پیشنٹ ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ. تو پیشنٹ ایجوکیشن کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے آپ ایک علیحدہ سے اسپیس ہونی چاہیے، کیبن ہونا چاہیے یا روم ہونا چاہیے جہاں پیشنٹ کو آپ جو ہے اسپیس کے اندر علیحدہ سے جو ہے کمیونیکیٹ کر سکیں اچھے طریقے سے. تو جو سسٹم بیسڈ بیریئر ہے دس ول بی ریمووڈ بائی کریٹنگ دا اسپیس فار کمیونیکیشن، فار کاؤنسلنگ اور کمیونیکیشن. تو آپ جو سسٹم بیسڈ بیریئر ہے، یہ سسٹم بیسڈ بیریئر جو ہے اس کو ہم ایک سیپریٹ کیبن یا کاؤنسلنگ روم کریٹ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں. نمبر 3 ہے جی پرووائڈر بیس بیریئر. پرووائڈر بیس بیریئر. ان پرووائڈر بیس بیریئر فارماسسٹ میں ہے پرابلم ود لینگویج ٹائمنگ. اب اس میں یہ ہے کہ جو سروس دینے والا ہے، جو ایجوکیشن یا کاؤنسل کرنے والا ہے، وہ فارماسسٹ جو ہے اس کی ٹائمنگ کا پرابلم ہے آتا ہے کہ وہ فارماسسٹ صبح جو ہے اس کی مارننگ ٹائم ڈیوٹی ہے، لیکن پیشنٹ شام کو جو ہے وہ پیشنٹ آ رہے ہیں تو شام کو تو وہ ان کو کاؤنسل نہیں کر سکے گا. اس کی ڈیوٹی تو مارننگ میں ہے، وہ مارننگ کی ڈیوٹی کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیوٹی آف ہو جاتی ہے تو شام کو پیشنٹ. تو یہ پرووائڈر سسٹم، یہ ہے پرووائڈر بیس بیریئر ہے، مشکل ہے. یعنی جو ہے جو سروس دینے والا ہے ان کی طرف سے مسئلہ ہے کہ وہ فارماسسٹ کی جو ڈیوٹی جو ہے اس انداز سے جو ہے اس کو ترتیب دیں کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ ہر ٹائم فارماسسٹ اویلیبل ہو جو پیشنٹ کو کاؤنسل کر سکے. دوسرا پیشنٹ کو لینگویج کا، وہاں پہ لینگویج کا بیریئر آ سکتا ہے. وہ فارماسسٹ جو ہے یا جو بندہ کاؤنسلنگ کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس کو لینگویج نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ پیشنٹ کی نیٹو لینگویج نہیں آتی، اس کو اردو آتی ہے یا انگلش آتی ہے، پیشنٹ کو لیکن نہیں آتی. تو یہ جو کمیونٹی فارماسسٹ ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو فارماسسٹ کو اس کی ٹریننگ کریں، اس کو جو ہے ٹرین کریں اس کو نیٹو لینگویج، کہ وہاں کی جو مقامی زبان ہے اس میں ٹرین کریں، اس کی ٹریننگ کریں یا کورس کروائیں یا جیسے بھی ہے اس کو ٹرین کریں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو ان کی جو مقامی زبان ہے اس میں جو ہے ایجوکیشن دے سکے. تو یہ پیشنٹ ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ ہے. تو اس میں جو ہے ہم نے آج ڈسکس کیا کہ پیشنٹ ایجوکیشن کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے اور پیشنٹ ایجوکیشن کاؤنسلنگ کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں یا کاؤنسل کرتے ہیں. وہ پیشنٹ ایجوکیشن کیا چیزیں کور کرتی ہیں، اس کے آبجیکٹو کیا ہے پیشنٹ ایجوکیشن کاؤنسل کے، پھر اس کی جو سٹیجز ہیں وہ سٹیجز کون کون سی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے انٹروڈکشن کی سٹیج آتی ہے، ہم اس کا پیشنٹ کا مکمل انٹروڈکشن کرتے ہیں، اس کی ڈرگ پروفائل وغیرہ سب کچھ جو ہے ہم چیک کرتے ہیں، پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے میڈیکیشن کا جو ہے اس کا پروسیس کرتے ہیں،
اس کو سارا جو ہے جنیرک اور برانڈ نیم جو ہے کس طرح میڈیکیشن لینی ہے، سائیڈ افیکٹ، ڈرگ انٹریکشن، ایکسپائری، مس ڈوز انفارمیشن یا کاسٹ آف میڈیسن، یہ سارا جو ہے ہم اس کو جو ہے پروسیس کرتے ہیں. پھر نمبر 3 ہے جی مینر آف کاؤنسلنگ، کہ کس مینر سے کس طریقے سے ہم کاؤنسلنگ کریں گے، وہ سارا ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ ایک سٹیج آتی ہے نمبر 3 مینر آف کاؤنسلنگ. پھر کنکلوژن آ جاتا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے اپنا یہ جو پورا ہم نے کاؤنسل کیا اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، اختتام کرنا ہے. اختتام کیسے کریں کہ اس میں ہم کس طرح پیشنٹ کا ڈیٹا ویریفائی کریں، پیشنٹ سے فیڈ بیک لیں، اس کو کویشچن ہے پیشنٹ کا وہ ہم جو ہے کلیئر کریں. اور پھر اس کاؤنسلنگ کے درمیان جو ہے جو کچھ مشکلات آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو ان کو ریکٹیفائی کیسے کریں ان بیریئر کو. ٹھیک ہے. سو دس از آل اباؤٹ پیشنٹ ایجوکیشن اینڈ counseling. Thank you so much for your kind attention.